بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک مسلم شبان اور پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی مختلف جماعتوں کے زیر اہتمام آپ جانتے ہیں کہ فرقہ پرستی کے خلاف اتحاد ریلی کا اعلان کیا گیا تھا اور 25 سپٹمبر کو یہ اتحاد ریلی انشاءاللہ منعقد ہوگی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ 30 تاریخ کو ایک اپلیکیشن ہم نے کمشنر آف پولیس کو 11 سپٹمبر کے لیے دیا تھا۔ پھر ہم نے غور کیا کہ گنیش فیسٹیول آ رہا ہے، لہٰذا 1 تاریخ کو یعنی ایک ہی دن کے بعد ہم نے پولیس کو درخواست دی کہ گنیش فیسٹیول کی وجہ سے یہ پروگرام 8 سپٹمبر کو کیا جائے گا۔ 8 سپٹمبر کو پولیس سے بہرحال 8 سپٹمبر کے پروگرام کے سلسلے میں بات ہوئی۔ چاند مینار کو تبدیل کر کے گلزار ہاؤس آنے کی بات کی گئی، چاند مینار کا پرمیشن ریجیکٹ کیا گیا۔ پھر گلزار ہاؤس کا پرمیشن دیا گیا، سمجھیے کہ گلزار ہاؤس کے لیے اپلیکیشن دیا گیا، پھر گلزار ہاؤس کا پرمیشن بھی ریجیکٹ کیا گیا اور 2 پرمیشن اس اتحاد ریلی کے لیے ریجیکٹ کر دیے گئے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے گنیش جلوس کے بعد 13 تاریخ کو ایک اپلیکیشن دیا کہ گنیش کے بعد ہم سمجھیے کہ 25 سپٹمبر کو یہ اتحاد ریلی کریں گے اور یہ اتحاد ریلی فرقہ پرستی کے خلاف ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ فرقہ پرستی کے خلاف لڑائی کے لیے جو بی جے پی اور RSS کی زہریلی سمجھیے کہ صاحب فرقہ پرستی ہے، اس کے خلاف لڑائی سے پولیس ڈپارٹمنٹ کو اور حکومت تلنگانہ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ 2 پرمیشن ریجیکٹ کیے گئے، تیسرا پرمیشن ابھی ہینگ ہے پولیس کے پاس۔ پولیس نے آج تک بھی سمجھیے کہ اس اپلیکیشن کا جواب نہیں دیا، جبکہ ہم نے اس اپلیکیشن میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ لکھا تھا کہ برائے کرم آپ 20 تاریخ تک ہم کو انٹیمیٹ کر دیں کہ آپ کی منشا کیا ہے، لیکن آج تک بھی سمجھیے کہ کوئی اطلاع نہیں دی گئی اور بحالت مجبوری ہم ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے ہیں۔ WP 23481 آج ہائی کورٹ میں ہم نے ریٹ پٹیشن ڈالا ہے اور وہ ریٹ پٹیشن پر انشاءاللہ کل سمجھیے کہ بحث ہوگی اور پوری توقع ہے کہ ہائی کورٹ سمجھیے کہ ہم کو پرمیشن دے گا، ہائی کورٹ سے انصاف ہوگا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ تلنگانہ حکومت کو اور سمجھیے کہ صاحب حیدرآباد کی پولیس کو فرقہ پرستی کے خلاف لڑائی کے معاملے میں وہ کیوں سمجھیے کہ تکلیف میں آ جا رہے ہیں؟ بی جے پی اور RSS کی فرقہ پرستی کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں تو وہ تکلیف میں کیوں آ رہے ہیں؟ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اب تلنگانہ حکومت اپنے اتحادیوں کی وجہ سے سمجھیے کہ صاحب پریشر میں کام کر رہی ہے، یا پھر سمجھیے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی مرکزی حکومت کی حمایت اور تائید بیک ڈور سے جو کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے یہ بی جے پی RSS کے خلاف کوئی سمجھیے کہ موومنٹ چلانا نہیں چاہتے، جبکہ چار مینار پر ہزاروں لوگ بھارتیہ جنتا پارٹی کے بنڈی سنجے کی پدیاترا کے آغاز پر جمع ہوئے، اور آپ ہم کو سمجھیے کہ صاحب فرقہ پرستی کے خلاف تمام مذاہب جب جمع ہو رہے ہیں، سکھ، عیسائی، سمجھیے کہ دلت اور آپ کے دوسرے طبقات تمام جمع ہو رہے ہیں، ہندو طبقات اور مسلمان، تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ مسلمان اتحاد کی بات کیوں کر رہے ہیں دیگر مذاہب کے ساتھ؟ مسلمان سمجھیے کہ صاحب یہ گنگا جمنا تہذیب کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ بھارتیہ جنتا پارٹی کی یا آپ کی جو اتحادی جماعت ہے اس کے اشارے پر تلنگانہ حکومت اور ریاست کی پولیس کام کر رہی ہے، اور آج مجبوراً ہم کو ہائی کورٹ کو جانا پڑا۔ مجھے بڑا افسوس ہے اس پر کہ پولیس نے سمجھیے کہ گنگا جمنا تہذیب کے عنوان پر پرمیشن دینے سے 2 بار ریجیکٹ کیا، تیسرا اپلیکیشن ابھی ہینگنگ سمجھیے کہ صاحب پڑا ہوا ہے۔ آپ اب تک کے کوئی کنوے ہم کو میسج نہیں کرے اور ہائی کورٹ کو آج سمجھیے کہ ہم گئے ہیں، تو یہ سمجھے شرمناک بات ہے۔ تلنگانہ حکومت کے وزیر داخلہ اور
کے ٹی آر کے لیے کہ فرقہ پرستی کے خلاف لڑائی کے لیے ان لوگوں نے اجازت نہیں دی، فرقہ پرستی کے بڑھاوے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ چار مینار سے سمجھیے بھگوا جھنڈے لگا کر وہاں پر گالی دینے اور لوگوں کو بانٹنے اور لوگوں کو تولنے کے لیے دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پرمیشن نہیں دیا، کاروائی ہو رہی ہے۔ کیا کاروائی ہو رہی ہے؟ ہم نے سمجھیے کہ صاحب اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے چار مینار کے تقدس کی آپ بات کریں، حالانکہ آپ سے زیادہ تقدس مجھے عزیز ہے چار مینار کا، کیونکہ آئی ایم سن آف دی حیدرآباد، میں حیدرآباد کا بیٹا ہوں، مجھے چار مینار کا تقدس سمجھیے وہ ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے کہا، میں نے کہا گلزار ہاؤس سے کر لیں گے، اور ہم پھر تھرڈ پرمیشن بھی گلزار ہاؤس سے ڈالیں، آپ اس کا سمجھیے کہ نہیں دیے، اور یہ افسوسناک بات ہے۔ اور کمشنر آف پولیس جناب انجنی کمار صاحب سمجھیے کہ ہی از ٹرائنگ ٹو سمجھیے کہ گڈ کمشنر اینڈ لبرل کمشنر اینڈ سپورٹ دا پیپل، لیکن میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ ہی از ٹرائنگ ٹو کرشنگ دا وائس آف تحریک مسلم شبان، وہ تحریک مسلم شبان کی آواز کو دبانے کا کام کر رہے ہیں۔ اب وہ کسی کے اشارے پر کر رہے ہیں یا خود سے کر رہے ہیں، میں خیر دعوے نہیں کرنا چاہتا، لیکن مسلسل تحریک مسلم شبان کے پروگرامز کے پرمیشن کو سمجھیے کہ رکایا جا رہا ہے ملین مارچ کے بعد، بلکہ اس سے پہلے صدائے امت کانفرنس تھی، صدائے امت کانفرنس اکتوبر میں تھی، آپ نے اس کو سمجھے ریجیکٹ کیا، پورے مہمان حیدرآباد آ چکے تھے، ہزاروں روپیہ سمجھیے کہ ہمارا برباد ہوا پبلسٹی میں فلاں میں، اور ہم 10 روپے 20 روپے سمجھے 100 روپے جمع کر کے لوگوں سے پروگرام کرتے ہیں، کوئی ہمارے پاس ایڈ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اقتدار بھی نہیں ہے، لیکن ہم لڑائی لڑ رہے ہیں فرقہ پرستوں کے خلاف۔ تو یہ سمجھیے کہ سیاسی چاٹوکار لوگ اس میں اڑچنے پیدا کر کے پرمیشنز کو رکانے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ سمجھیے کہ نہ مسلمانوں کو متحد ہونے دے رہے ہیں، نہ سمجھیے کہ سب مسلمان بھارتیہ جنتا پارٹی کی فرقہ پرستی کے خلاف آواز بلند کرے، نہ سکھ آواز بلند کرے، نہ دلت آواز بلند کرے، نہ سیکولر فورسز آواز بلند کرے، بلکہ ریاست کو فرقہ پرستی کی بھٹی میں آپ سمجھے جھونکنا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ جمہوری حق ہے، میرا جمہوری حق ہے آواز کو بلند کرنا، آپ اس کو دبا نہیں سکتے۔ آپ عمدن مسلسل سمجھیے کہ ہمارے پرمیشنز کو کینسل کر رہے ہیں، مسلسل سمجھیے کہ ہر وقت سمجھیے کہ ایک انسپیکٹر آ کر ہمارے کو نوٹس سرو کر کے چلے جاتا ہے ریجیکشن کی۔ تو یہ عجیب سمجھیے کہ پولیس کا تماشا ہے، اور اس تماشے کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم سمجھیے ہائی کورٹ گئے ہیں، اور عدالت عالیہ سے ہم کو پوری امید ہے، اور ہم سمجھیے کہ بہت میرٹ کی بنیاد پر ہم کو سمجھیے یہ پرمیشن ملنا چاہیے۔ ہر پرمیشن میں رونا رویا جاتا ہے کہ بھئی ملین مارچ میں اتنے لوگ آ گئے، اتنے لوگ آ گئے، اتنے لوگ آ گئے ملین مارچ میں۔ ہم نے آپ سے پرمیشن ملین مارچ کہہ کر پرمیشن پوچھا تھا، ہم 1000 آدمی کا پرمیشن نہیں پوچھے تھے، ہم ملین مارچ، اور ملین مارچ کے معنی ملین ہوتے ہیں۔ آپ اس میں ہر وقت سمجھیے لکھتے ہیں کہ صاحب نہیں آپ کا ایسا ہے ویسا ہے۔ بہرحال سمجھیے کہ ہماری آواز کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایک بات واضح ہے، یقینی طور پر ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، ہمارے پاس دولت کے بھنڈار بھی نہیں ہیں، لیکن نہ ہم جھکیں گے، نہ سمجھیے کہ ہم ٹوٹیں گے، ہم مقابلہ کریں گے ان فرقہ پرستوں کا۔ اور میں سمجھیے کہ نوجوانوں سے، بزرگوں سے، خواتین سے، سب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو فرقہ پرستی کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا پڑے گا، اور انشاءاللہ 25 سپٹمبر کو 2 بجے گلزار ہاؤس سے سمجھیے کہ یہ ریلی نکلے گی، ہائی کورٹ ہم کو اجازت دے گا انشاءاللہ۔ یہ ریلی سمجھیے 25 سپٹمبر کو گلزار ہاؤس سے قلی قطب شاہ تک نکلے گی، اور ایک ایسے سمجھیے گنگا جمنا تہذیب اور سمجھیے فرقہ پرستوں کے خلاف ایک بہت بڑا اعلان حیدرآباد سے ہوگا۔ ہم سمجھیے کہ نہ مایوس ہونا چاہیے، نہ ہم کو سمجھیے کہ دلگیر ہونا چاہیے کہ صاحب پولیس پرمیشن نہیں دے رہی ہم دل چھوٹا کر کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہم حالات کا مقابلہ کریں گے اور لڑیں گے، اور آج ہائی کورٹ میں سمجھیے کہ پٹیشن گیا ہے، اور کل سمجھیے کہ انشاءاللہ اس پر بحث ہوگی، اور ہم کو پوری توقع ہے کہ پرمیشن ہم کو ملے گا۔ 25 تاریخ کو 2 بجے دن گلزار ہاؤس پر پوری قوت، آن بان شان کے ساتھ فرقہ پرستوں کے خلاف آپ کو ایک جٹ ہو کر، ایک آواز ہو کر بلند کرنا پڑے گا۔ تمام مذاہب کے لوگ اس میں سمجھے شریک ہوں گے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی 25 سپٹمبر۔